قرآن کریم کے اندر اللہ نے فرمایا وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُم مِّنْ أَنفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا۔ اللہ کی نشانیوں میں سے ایک نشانی یہ ہے کہ اللہ نے تمہارے لیے بیوی پیدا کی ہے اور اس لیے تمہارا جوڑا بنایا تاکہ تم اس سے سکون حاصل کرو۔ اللہ تعالیٰ نے اس عورت کو تمہارے لیے سکون کا ذریعہ بنایا۔ دنیا کے اندر بے شمار پریشانیاں، مصیبتیں اور کتنے ٹینشن، باہر کی فکریں اور تکلیفیں، لیکن جب آدمی گھر کے اندر آتا ہے تو اپنے بیوی بچوں کے ذریعے اسے سکون نصیب ہوتا ہے۔ ایسا سکون جو بیوی کے ذریعے اس کو نصیب ہوتا ہے کہیں دنیا کے اندر وہ سکون نصیب ہو نہیں سکتا۔ جو اللہ تعالیٰ نے حقیقی سکون کا تمہارے لیے ذریعہ بنایا ہے اس کے کس درجے حقوق ادا کیے جائے، اور جس زندگی کے اندر اور جس نکاح کے اندر سکون نام کی کوئی چیز نہ ہو تو سمجھ لو نکاح کا مقصد حاصل نہیں ہوا۔ اور قرآن کریم میں جو اللہ نے بیان فرمایا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا، تاکہ تم اس سے سکون حاصل کرو۔ اگر سکون زندگی میں نصیب نہ ہوا تو نکاح کا مقصد ہی حاصل نہیں ہوا بلکہ نکاح کا مقصد ہی فوت ہو گیا ہے۔ قرآن کریم کے اندر اللہ نے فرمایا آگے وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً، اور اللہ نے اس نکاح کے ذریعے تمہارے درمیان مودت اور محبت پیدا فرمائی ہے۔ مودت جوانی کے عالم میں ہوتی ہے اور رحمت جب جوانی کا زمانہ گزر چکا ہوتا ہے تو پھر ایک دوسرے کے دل میں رحمت پیدا ہو جاتی ہے۔ جب تک جوانی تھی تو ایک دوسرے کو جسمانی سکون کی ضرورت پڑتی ہے، اور جب بڑھاپے کے اندر داخل ہو جاتے ہیں تو اب جسمانیت کی ضرورت نہیں بلکہ اب ایک دوسرے کے ساتھ رحم اور کرم کا دونوں کا معاملہ ہوتا ہے اور ایک دوسرے کے ساتھ رحم کا معاملہ کرتے ہیں۔ جس زندگی کے اندر مودت بھی نہ رہی اور رحمت نہ رہی تو پھر اس نکاح سے فائدہ ہی کیا ہوگا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں ایک صحابی اپنی بیوی کی شکایت لے کر آئے۔ اپنی بیویوں کی شکایت کبھی غیر مرد سے نہ کرے، کبھی اجنبی مرد سے نہ کرے، بلکہ گھر کے ماحول کے اندر بھی اپنی بیویوں کی شکایتیں نہ کرے۔ وہیں سے اختلاف کے سوتے پھوٹتے ہیں، وہیں سے انتشار پیدا ہوتا ہے، وہیں سے نفرتیں پیدا ہوتی ہیں۔ اگر کوئی برائی، کوئی عیب اور کوئی شکایت ہو جائے تو تنہائی کے اندر پیار اور محبت سے اس کو سمجھایا جائے، انشاءاللہ وہ مانے گی اور آپ کے حکم کی فرما برداری کرے گی۔ لیکن یہ صحابی آئے اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے کہنے لگے اے اللہ کے رسول میری بیوی ایسی ہے ویسی ہے، نافرمانی کرتی ہے۔ آپ نے فرمایا کہ طلقھا، جب اتنی بری ہے تو طلاق کیوں نہیں دیتے تھے، طلاق دے دو۔ اب انہوں نے سوچا اگر میں نے طلاق دے دی اور میری بیوی اپنے میکے چلی گئی تو میری زندگی کا کیا ہوگا، میرے مستقبل کا کیا ہوگا، میرے اوپر کیا گزرے گی، گھر کے کام کاج کا کیا ہوگا۔ میں تو باہر کام کاج کر کے جب گھر میں آتا ہوں تو تمام چیزیں مہیا، کھانا تیار، کپڑے دھلے ہوئے، ہر چیزیں آسانی کے ساتھ دستیاب، ہر طرح کا عیش و آرام، اور پھر بیوی سے سکون۔ اگر یہ چلی گئی تو میری زندگی کا کیا بنے گا؟ فوراً انہوں نے کہا اللہ کے رسول لا اصبر، میں تو اس کے بغیر چین سے رہ ہی نہیں سکتا، اس کے بغیر زندگی گزار ہی نہیں سکتا۔ اگر وہ چلی گئی اور طلاق دے دی تو میرے اوپر کیا گزرے گی؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم یہی سبق دینا چاہتے تھے اور یہی سکھانا چاہتے تھے۔ تم شکایت کرنے کے لیے آئے ہو، اپنے اندر تحمل پیدا کرو، اپنے اندر برداشت پیدا کرو، بیویوں کی غلطیوں کو معاف کرو۔ ارے صبح سے لے کر شام تک اور شام سے لے کر صبح تک کتنی اللہ کی نافرمانیاں مردوں سے ہوتی ہیں۔ اگر اللہ اپنی حکم عدولی اور نافرمانیوں کی بنا پر انتقام لینے پر آ جائے تو ہمارا وجود ہی ختم ہو جائے گا۔ لیکن اس اللہ کی بندی کی اگر کوئی غلطی اور کوئی گناہ مرد نے اور شوہر نے معاف کر دیا تو امید رکھنی چاہیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی برکت سے میدان محشر میں ہمارے گناہوں کو معاف فرمائے گا، اللہ تعالیٰ ہماری مغفرت فرمائے گا۔ یہ بھی اللہ کی بندی، ہم بھی اللہ کے بندے ہیں، دونوں گناہوں کا پتلا ہے، کوئی معصوم نہیں ہے۔ انبیاء اور فرشتوں کے علاوہ کوئی معصوم نہیں، سب کے اندر گناہ کا مادہ ہے اور سب کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے خیر اور شر دونوں مادے رکھے ہیں، اس لیے بشری تقاضے کی بنا پر گناہ ہو بھی سکتا ہے۔ تو صحابی عرض کرنے لگے اے اللہ کے رسول میں تو اس کے بغیر رہ ہی نہیں سکتا ہوں۔ تو آپ نے فرمایا امسکھا، اس کو روک لو۔
پھر کیوں اس کو شکایت کر رہے ہو؟ کیوں اس کو طلاق، کیوں میرے سامنے اس کی شکایت لے کر آئے ہو؟ ایک بزرگ اللہ والے تھے، ان کی بیوی ذرا ان کی نافرمانی کرتی تھی یا اختلاف کرتی تھی، تو شاگردوں نے یا مریدوں نے محسوس کر لیا، کہا حضرت آپ اتنا پریشان کیوں رہتے ہیں؟ آپ کی بیوی کیا کیا نافرمانی کرتی ہے یا کیا کہنا نہیں مانتی؟ فوراً ڈانٹ دیا اور ڈپٹ دیا اور یہ کہا کہ وہ میری بیوی ہے، میری ناموس ہے، میری عزت ہے، میں اپنی عزت کو باہر چوراہے پر نیلام کروں؟ اپنی بیوی کی شکایتیں دوسروں کے سامنے بیان کروں؟ اس کی شکایتیں تمہارے سامنے رکھوں؟ یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ بیوی کی شکایتیں رکھنا گویا کہ اپنی شکایتیں رکھنا ہے، بیوی کی کمزوریاں رکھنا گویا کہ اپنی کمزوریاں رکھنا ہے۔ اس لیے انہوں نے صاف انکار کر دیا، لیکن کچھ دنوں تک تو چلتی رہی گاڑی، آخر میں دونوں کے درمیان اختلاف ہو گیا، طلاق تک نوبت پہنچی۔ پھر ان سے پوچھا کہ حضرت آپ نے طلاق کیوں دے دی؟ کہا کہ وہ اجنبیہ بن گئی ہے، جب اجنبیہ بن گئی ہے تو میں کسی اجنبی عورت کی کیوں شکایت کروں؟ دونوں اعتبار سے عورت کی شکایت کرنے سے اور برائی کرنے سے وہ رکے رہے۔ یہ بیویاں تو وہ ہیں، ہن لباس لکم وانتم لباس لہن، اللہ تعالیٰ نے ان کو لباس تمہارے لیے اور تمہیں ان کے لیے لباس بنایا ہے۔ اس کے 20 مطلب مفسرین کرام نے بیان کیے ہیں، لیکن جو عام فہم اور جو مشہور تفسیریں بیان کی گئی ہیں ان میں سے ایک یہ ہے، جس طرح لباس زیب و زینت کے لیے اختیار کیا جاتا ہے، آدمی حسن و جمال کے لیے اختیار کرتا ہے، آدمی خوشنمائی، زیبائش اور آرائش اس لباس کے ذریعے اختیار کرتا ہے، اسی طرح اللہ نے مرد کی زینت عورت سے بنائی ہے اور عورت کی زینت مرد سے بنائی ہے۔ جو مرد شادی شدہ نہیں ہوتا گویا کہ معاشرے کے اندر وہ باعزت نہیں سمجھا جاتا ہے، اور گھروں کے اندر ایسے آدمی کو آنے کی اجازت بھی نہیں دی جاتی ہے۔ گویا کہ اس مرد کی عزت ایک عورت سے بنی ہے، اور اس مرد کا وقار ایک عورت کی وجہ سے بلند ہوا ہے، اس مرد کا دین عورت کی وجہ سے محفوظ ہوا ہے، اس مرد کے اندر دینداری اور کمال ایمان پیدا ہوا ہے عورت کی وجہ سے۔ اور اسی طرح عورت کے لیے یہ لباس ہے، عورت کی زیب و زینت بھی اس مرد سے ہے۔ ہن لباس لکم وانتم لباس لہن۔ دوسری تفسیر یہ ہے کہ مرد اور عورتیں جس طرح لباس سردی سے اور گرمی سے بچنے کے لیے استعمال کرتے ہیں، سردی میں موٹے موٹے کپڑے پہنے جاتے ہیں، اونی کپڑے استعمال کیے جاتے ہیں، اور گرمی کے اندر بھی اگر کپڑے نہ پہنے جائیں تو چلچلاتی ہوئی دھوپ میں اور سورج کی تمازت میں آدمی کا نکلنا دشوار ہوتا ہے۔ اس لیے دھوپ میں سے بچنے کے لیے بھی کپڑے، سردی سے بچنے کے لیے بھی کپڑے استعمال کیے جاتے ہیں۔ اسی طریقے سے مرد اپنی حفاظت کے لیے نکاح کرتا ہے، مرد کی حفاظت عورت سے ہوتی ہے، اس طرح کہ اس کے عیبوں پر پردہ پڑ جاتا ہے، اس کی برائیوں کے اوپر پردہ پڑ جاتا ہے، اور اس کا دین محفوظ ہو جاتا ہے، اس کی نگاہ محفوظ ہو جاتی ہے، اس کی شرمگاہ محفوظ ہو جاتی ہے، اور اسی طرح عورت کی عزت و ناموس کا یہ محافظ بن جاتا ہے، اور مرد کی وجہ سے عورت محفوظ ہو جاتی ہے۔ ہن لباس لکم وانتم لباس لہن۔ اگر بدن کے اندر کوئی عیب ہے اور کپڑا پہن لیا جائے تو وہ عیب چھپ جاتا ہے، اسی طریقے سے مرد عورت کے لیے عیب کے چھپانے کا ذریعہ اور عورت مرد کے لیے عیب کے چھپانے کا ذریعہ اللہ نے دونوں کو اس طرح بنایا، اس کو اس کے لیے لباس بنایا ہے اور اس کو اس کے لیے لباس بنایا ہے۔ لہذا آدمی زیب و زینت کے لیے بڑے اچھے لباس اختیار کرتا ہے، خوب اچھی طریقے سے اس کے اوپر پریس کرتا ہے، اچھی جگہ اچھی لانڈری پر اس کو دھلواتا ہے، ڈرائی کلین پر اس کو دھلواتا ہے، خوب صفائی ستھرائی والے کپڑے پہنتا ہے، اور اسی طرح عورتیں بھی اچھے کپڑے پہنتی ہیں اور اپنی زیب و زینت کا اور اپنی زیبائش کا اظہار کیا جاتا ہے۔ ہر آدمی چاہتا ہے کہ میرے عیب کسی کے سامنے ظاہر نہ ہو، ہر آدمی چاہتا ہے کہ سردی اور گرمی سے اس کی حفاظت رہے، اس لیے اللہ تعالیٰ نے مردوں کے لیے عورت کو ہر اعتبار سے حفاظت کا، عزت کا، عیبوں کے چھپانے کا ذریعہ بنایا ہے، اور مردوں کو عورت کے لیے عزت کا، عیبوں کو چھپانے کا اور حفاظت کا ذریعہ بنایا ہے۔ جب دو ایک دوسرے کے حقوق ادا کیے جائیں گے تو پھر زندگی کے اندر خوشگواری پیدا ہوگی اور پیار اور محبت کا ماحول